عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، تو آج ہمارا لیسن نمبر 10 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک ہے محنت کرنے والے۔ تو سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گی اور آپ سب نے توجہ سے میری ریڈنگ سننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہ صبح سویرے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، ہمارے لیے اناج پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ تو بچوں یہ سامنے پکچر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو یقیناً ایک بندہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ گندم کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے، گندم کی کٹائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد ہے کہ بڑھائی لکڑی کاٹ رہا ہے۔ تو بچوں بڑھائی کون ہوتا ہے؟ جو لکڑی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ووڈ کٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھائی لکڑی کاٹ رہا ہے، یہ بڑا کاریگر ہے۔ کاریگر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے کام میں جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ کاریگر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لکڑی سے میز، کرسیاں، کھڑکیاں اور دروازے بناتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ لکڑی سے میز، کرسیاں، کھڑکیاں اور دروازے بناتا ہے۔ استانی جی بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچے شوق سے ان کی باتیں سن رہے ہیں، وہ انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ تو بچوں یہ سامنے پکچر بنی ہے جس میں آپ کو ایک ٹیچر نظر آ رہی ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس پکچر کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ سفید لباس میں ڈاکٹر ہیں، جب ہم بیمار ہوں تو ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں۔ یہ سامنے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ ایک بچے کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ میں نرس کھڑی ہے۔ تو آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی؟ چلیں اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گلی کس قدر صاف ستھری ہے، آخر کیوں نہ ہو، ہاکروب نے ابھی صفائی کی ہے۔ تو بچوں ہاکروب کون ہوتے ہیں؟ صفائی والے، ٹھیک ہے، جو گلی محلے کی صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے پکچر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ ہاکروب گلی محلوں اور ہماری سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ زوں زوں ابھی گھروں کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرا ہے، پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں۔ تو بچوں یہ سامنے پکچر بنی ہے پائلٹ کی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارا دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کے بارے میں، اس پکچر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ آپ کو تصویر دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون ہے۔ یہ ہمارے محلے کا درزی ہے، اس کے سامنے سلائی مشین رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس مشین پر یہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ درزی ہے جو کہ کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے۔ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس سٹوری کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو بچوں پیج نمبر 1 پہ جائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ٹاپک لکھا ہے، تو اس میں ایک سوال ہے کہ بڑھائی کیا کام کرتا ہے۔ تو بچوں یہ سامنے اوپر اس کا آنسر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ بڑھائی لکڑی کاٹ رہا ہے، یہ بڑا کاریگر ہے، یہ لکڑی سے میز، کرسیاں، کھڑکیاں اور دروازے بناتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑھائی کیا کام کرتا ہے؟ بڑھائی لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ لکڑی سے میز، کرسیاں، کھڑکیاں اور دروازے بناتا ہے۔ ویری گڈ۔ اب نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ نیکسٹ پیج پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ کے کپڑے کون سیتا ہے۔ تو بچوں ہمارے کپڑے کون سیتا ہے؟ درزی، ٹھیک ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹیلر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کپڑے سیتا ہے۔ تو بچوں آج کے اس لیسن سے ہم نے کیا سیکھا کہ مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک الگ پیشہ ہوتا ہے، وہ الگ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں،
جو لوگ مختلف کام، جیسے اب درزی ہمیں کپڑے سی کے دیتا ہے تو اس میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہم کپڑے خریدتے ہیں اور جا کے درزی کو دے آتے ہیں، وہ ہمارے کپڑے سیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پائلٹ جو ہوائی جہاز چلاتا ہے تو اس میں جو ہمارا جو گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے وہ ہمارا جو دنوں کا سفر ہوتا ہے وہ ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خاکروب آ جاتا ہے اور وہ دیکھو کیسے گلی محلے کی صفائی کرتا ہے، پھر ہمیں اس میں آسانی ہوتی ہے، گندگی نہیں پھیلتی، جراثیم نہیں پھیلتے، بیماریاں نہیں پھیلتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اور پھر ہم نے کیا سیکھا کہ محنت کرنے والے ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہمیں اتنی آسانی انہوں نے دی ہوئی ہے ہر کام میں، تو ہمیں ان کی کیا کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب نیکسٹ پیج پہ آئیں، ٹھیک ہے، جہاں پر سے ایکسرسائز سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس میں الفاظ مانیے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا ہے اناج، الف کے اوپر زبر ہے، نون الف جیم، اناج۔ اناج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلہ، جیسے گندم، مکائی، باجرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، غلہ۔ غائن لام ہے، لام کے اوپر شد ہے، جیسے جیم یہ، سین بڑی یہ، ٹھیک ہے۔ گندم، گاف نون دال میم، گندم۔ پھر آگے یہ کوما ہے، سکتا ہے، مکائی، میم کاف حمزہ یہ، مکائی۔ پھر کوما ہے جس کو آپ اردو میں سکتا بولتے ہیں، جو کہ میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ باجرہ، بے الف جیم رے ہے، باجرہ وغیرہ، واؤ غائن یہ رے ہے وغیرہ۔ کاریگر، کاریگر کیا ہوتا ہے؟ کاف الف رے یہ، کاریگر، گاف رے گر، ٹھیک ہے، گر۔ کسی، کاف سین یہ کسی، ہنر ہے، نون رے ہنر، کاف واؤ کو، اچھی الف چھ یہ، اچھی طرح، توئے رے ہے طرح، سمجھ کر، سین میم ہے جیم، سمجھ کر، کاف رے کر، کام، کاف الف میم کام، کرنے والا، کاف رے نون یہ کرنے، واؤ الف لام الف وا، ٹھیک ہے، واؤ الف لام الف والا، کرنے والا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کاریگر وہ ہوتا ہے وہ جو اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا ہوتا ہے شوق، شین واؤ قاف، شوق۔ شوق کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی، دال زیر، دال کے نیچے زیر ہے، لام دلچسپی، چے سین پہ یہ چسپی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احترام، الف ہے تے رے الف میم، احترام۔ احترام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزت، عین کے نیچے زیر ہے، زے کے اوپر شد ہے اور تے عزت، ٹھیک ہے۔ تو آپ پیج نمبر 1 کھولیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ تلفظ ہیں یہ میں آپ کو پڑھانا بھول گئی، یہ ہم نے پڑھنے۔ سب سے پہلا ہے صبح، صاد کے اوپر پیش، بے ہے، صبح، ٹھیک ہے، اور یہ ہے، ٹھیک ہے، جو جس کی آواز بہت نرم ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے خے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کاریگر، کاف الف رے یہ، کاریگر، گاف رے گر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے سفید، سین کے اوپر بھی زبر ہے، فے یہ دال، سفید، ٹھیک ہے۔ خاکروب، ہے الف کاف، خاک رے واؤ بے، خاکروب۔ محلے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر ہے پہ بھی زبر ہے، لام پہ شد ہے، اور پھر یہ ہے محلے۔ اچھا، اب جو پیج ایکسرسائز والے پیج پہ آئیں سب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ درست جواب کے خانے کو پینسل سے بھریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پینسل سے اس کو بھرنا ہے، میں نے جسٹ اس پہ وہ ٹک کا نشان لگایا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو سب اپنی بکس پہ توجہ دیں اور غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ کسان ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، لکڑی کی، پانی کی، غذا کی یا ایندھن کی۔ تو کسان کس کی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ غذا کی، ٹھیک ہے۔ کسان جو ہوتے ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ضرورت کیسے پوری کرتے ہیں کہ وہ غلہ، جیسے گندم، مکائی، باجرہ، یہ سب اس کو اناج بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اناج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سب چیزیں اگاتے ہیں اور وہ پھر کاٹ کے اور اس کو صاف کر کے وہ پھر منڈی میں بیچتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ جسے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے آٹا ہو گیا جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں، دالیں وغیرہ، سبزیاں، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ لکڑی کا کام کرنے والا کہلاتا ہے پائلٹ، ہاکروب، درزی، بڑھائی۔ تو بچوں ہم نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا، تو لکڑی کے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درزی جو کپڑے سیتا ہے، ہاکروب جو گلی محلے کی صفائی کرتا ہے، اور پائلٹ جو جہاز چلاتا ہے۔ ویری گڈ۔
اچھا نیکسٹ ہے ہمارا پائلٹ چلاتے ہیں ہوائی جہاز، بس، ٹرک، ریل گاڑی. تو پائلٹ کیا چلاتے ہیں؟ ہوائی جہاز چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ ہوائی جہاز چلاتے ہیں. ویری گڈ. تو بس، ٹرک، ریل گاڑی یہ جو چلاتے ہیں ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ ڈرائیور بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ڈرائیور بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے نیکسٹ پیج پہ آنا ہے جس پہ ہاں اب نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ سوال ہے اور ان کا آپ نے جواب دینا ہے. تو پہلا سوال ہے کہ کسان ہمارے لیے کیا کچھ اگاتے ہیں. تو بچوں ابھی ہم نے پڑھا کسان ہمارے لیے اناج، سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں. ٹھیک ہے. پیج نمبر 1 پہ چلے جائیں. یہاں پہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا فرسٹ پیراگراف میں، جہاں پہ لکھا ہے کہ کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. وہ صبح سویرے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیا اگاتے ہیں؟ اناج، پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں. ویری گڈ. اسی طرح اپنے توجہ سے سننا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہاک روب کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو بچوں ہم نے ابھی پڑھا ہاک روب کا کام گلی، محلوں اور سڑکوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، یہ جو میں آنسرز آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہاک روب کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہاک روب کا کام گلی، محلوں اور سڑکوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے ہو کر آپ کون سا پیشہ اختیار کریں گے بچوں؟ تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کون سا پیشہ اختیار کریں گے. اب جیسے میں آپ کی ٹیچر ہوں، میں نے ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کیا بننا ہے، یہ آپ نے یہاں پہ خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا کہ بتائیں کہ آپ کے ہمسائے کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. تو بچوں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ نے کل کلاس میں مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے جو نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کو ہم پڑوسی بھی کہتے ہیں اور انگلش میں ہم نیبرز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. اکثر جیسے اب ہمارے جو نیبرز ہیں ان میں ایک ٹیلر ہے، اچھا ٹیچر ہے اور اس طرح کا. تو آپ نے بھی اپنے نیبرز کا بتانا، اپنے پڑوسیوں کا بتانا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہاں تک کوئی چیز مشکل لگی ہو تو آپ نے مجھے بتانی ہے. جو چیز سمجھ نہیں آئی میں آپ کو واپس بتا دوں گی. اچھا اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اشارے دیکھ کر ارکان کی ترتیب درست کریں اور لفظ سامنے لکھیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ہمیں یہ جملے دیے ہیں اور آگے لفظ دیے ہیں، لیکن یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آگے پیچھے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے اس جملے کو پڑھنا ہے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آگے جو لفظ ہے وہ کیا لفظ ہے اور وہ کس کے بارے میں. تو بچوں پودوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ پودوں کی حفاظت اور یہ جو باغ اور یہ جو پودوں کی کانٹ چانٹ ہوتی ہے، صفائی شفائی، پودوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مالی کرتا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے میم الف بعد میں لکھا ہے اور لام یہ بعد میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس کو صحیح کر کے درست لفظ کو یہاں پہ لکھنا ہے. تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ مالی. میم الف لام یہ مالی. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے کہ کپڑے دھوتا ہے. تو بچوں کپڑے کون دھوتا ہے؟ مطلب اکثر آپ لوگ اپنے کپڑے یا بیڈ شیٹس وغیرہ، رضائی، کمبل وغیرہ کس کو دھونے کے لیے دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ دھوبی کو. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ دھوبی. دال ہے، واؤ، بے یہ دو آنکھوں والی ہے، دھوبی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکول کی حفاظت کون کرتا ہے؟ چوکی دار. یہ تو سب کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے اسکول میں بھی کون ہے؟ چوکی دار. ٹھیک ہے. جس کو ہم سیکیورٹی گارڈ بھی کہتے ہیں. تو چوکی دار کیسے لکھتے ہیں؟ چے واؤ کاف یہ چوکی، دال الف دار، چوکی دار. ٹھیک ہے. تو کپڑے سیتا ہے. کپڑے کون سیتا ہے بچوں؟ یہ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا. تو کون سیتا ہے؟ درزی. ویری گڈ. تو کیا ہوگا؟ دال رے زے یہ درزی. ویری گڈ. تو جوتے مرمت کرتا ہے. جوتے کون مرمت کرتا ہے؟ آپ کے اگر جوتے پھٹ جائیں تو آپ کس کو مرمت کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ موچی کو. ویری گڈ. تو کیا ہوگا؟ میم واؤ چے یہ موچی. اچھا تو اس کے بعد ہے دیے ہوئے اگلا سوال ہے ہمارا، دیے ہوئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ کر کے سامنے خانوں میں لکھیں. تو بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی لفظ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نام کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بچوں.
تو اب یہاں پہ انہوں نے کچھ جملے دیے ہیں اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں اسم کون سا اور فعل کون سا ہے. تو استانی جی پڑھاتی ہیں. تو بچوں استانی جی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ویری گڈ. یہاں پہ آپ نے اسم والا جو بلاک ہے، جو خانہ ہے، اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ استانی جی. اور فعل کیا ہوگا؟ پڑھاتی. فعل کیا ہوگا؟ پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے، پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے فعل میں کیا لکھا؟ پڑھاتی. ٹھیک ہے، آپ پڑھاتی ہیں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے اگلا لڑکے کھیل رہے ہیں. تو بچوں اس میں اسم کیا ہوگا؟ لڑکے. ویری گڈ. اور فعل کیا ہوگا؟ کھیل رہے ہیں. کیا ہوگا؟ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کھیل بھی لکھ سکتے ہیں، آپ رہے ہیں بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جو ایزی لگے. ٹھیک ہے. بچے دوڑ رہے ہیں. تو بچوں اسم کیا ہوگا؟ بچے. اور دوڑ رہے ہیں کیا ہوگا؟ فعل. ویری گڈ. خاکروب کام کر رہا ہے. تو خاکروب کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ٹھیک ہے، خاکروب اسم ہوگا اور کام فعل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے فعل میں آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہے احمد کھڑا ہے. اب اس میں اسم کیا ہوگا؟ احمد. اور کھڑا ہے کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. تو بچوں اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ، چیز، ملک کا نام اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام وغیرہ کرنا فعل ہوتا ہے. تو بچوں اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. آپ کو سب نے کھول لی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو بچوں اگلا سوال ہے ہمارا کہ درج ذیل عبارت درست تلفظ و روانی سے پڑھیں. بچوں تو میں اس کو روانی سے پڑھوں گی، بغیر رکے پڑھوں گی، آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے. میرے دادا اسکول میں مالی ہیں. وہ پودوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں وقت پر پانی دیتے ہیں، ان کے ارد گرد فالتو گھاس صاف کرتے ہیں. میری پھوپھی نرس ہیں. میرے تایا استاد ہیں. میرے ابو فوجی ہیں. میری امی گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، انہیں بازار سے سودا لا کر دیتا ہوں. تو بچوں میں ریپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے دادا اسکول میں مالی ہیں. وہ پودوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں وقت پر پانی دیتے ہیں، ان کے ارد گرد فالتو گھاس صاف کرتے ہیں. میری پھوپھی نرس ہیں. میرے تایا استاد ہیں. میرے ابو فوجی ہیں. میری امی گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، انہیں بازار سے سودا لا کر دیتا ہوں. تو بچوں ابھی میں نے جس طرح سے پڑھا ہے روانی کے ساتھ آپ نے بھی بالکل اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور الفاظ بالکل صحیح پڑھنے. تو اب ہمارا اگلا سوال ہے. اگلے سوال پہ آ جائیں. دی ہوئی تصویر کے سامنے ایک ایک جملہ لکھ کر بتائیں کہ کون کیا کام کرتا ہے. تو بچوں یہ سب سے پہلی جو پکچر ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بندہ ہے، اس کے سامنے ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں اور وہ ان جوتوں کی مرمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بچوں ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو جوتوں کی مرمت کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ موچی. اسے کیا بولتے ہیں؟ موچی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے کہ موچی جوتے مرمت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا موچی جوتوں کی مرمت کرتا ہے. ٹھیک ہے، موچی جوتوں کی مرمت کرتا ہے. ٹھیک ہے، موچی جوتوں کی مرمت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے یہ آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی اگلی تصویر، جس میں ایک ٹیکسی ہے اور اس کے باہر ایک بندہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے ہم نے کیا لکھنا ہے کہ ڈرائیور ٹیکسی چلاتا ہے. ڈرائیور ٹیکسی چلاتا ہے. اس سے اگلی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس میں آپ کو ڈھیر سارے فوجی نظر آ رہے ہوں گے اور بیک پہ ایک پاکستان کا جھنڈا بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کا کیا پیشہ ہے. تو فوجی ملک کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فوجی ملک کی حفاظت کرتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سپاہی ملک کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فوجی ملک کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ آپ نے یہی لکھنا ہے. فوجی کیا کرتا ہے؟ ملک کی حفاظت کرتا ہے. فوجی ملک کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ صحیح رہے گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو بھولے گا نہیں. فوجی ملک کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا ایک بندہ جس نے ہاتھ میں وہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں رینچ بولتے ہیں. ہاں، رینچ بولتے ہیں، جس سے گاڑی کے ٹائر وغیرہ یہ سب گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کون ہے. یہ مکینک ہے، اور مکینک کیا کرتا ہے؟ مکینک گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے. مکینک کیا کرتا ہے؟ گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی پسند کے کسی پیشے کا حلیہ اختیار کریں، پھر اس کے بارے میں 5 جملے بولیں. ٹھیک ہے،
آپ نے کسی بھی پیشے کا حلیہ اختیار کرنا ہے، مطلب آپ گھر میں ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، آپ پائلٹ بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی بھی 5 جملے لکھنے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے تو آپ لکھیں گے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج کرتا ہوں، یا جن کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کا علاج کرتا ہوں. آپ نے کوئی بھی 5 سے جملے لکھنے ہیں. تو یہ بچوں آپ کا ہے ہوم ٹاسک. ٹھیک ہے، اب اپنے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ دیے ہوئے لفظوں کو غور سے سنیں اور ان کے ارکان بتائیں. ٹھیک ہے، ارکان ہم نے ایسے بتانے، جیسے اب پہلا لفظ ہے چڑیا. چڑیا، ٹھیک ہے، تو چڑیا کے کتنے ارکان ہوں گے؟ سب سے پہلا ہوگا چے، ایک اس کا رکن ہو گیا، دوسرا ڑے، تیسرا یہ، اور اس کے بعد الف. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 چڑیا. ٹھیک ہے، چے، ڑے، یہ، الف، اس کے کتنے رکن ہو گئے؟ 4. ٹھیک ہے، زبانی بتانا ہے یہ. نیکسٹ ہمارے پاس چوہا. چوہا کے کتنے ہو گئے؟ اس کے بھی 4 ہوں گے، چے، واؤ، ہے، الف. چوہا، اس کے بھی کتنے رکن ہو گئے؟ سوری، کتنے ارکان ہو گئے؟ 4 ارکان ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے محنت. میم، ہے، نون، تے، محنت. ٹھیک ہے، محنت کے کتنے ہو گئے؟ میم، ہے، نون، تے، اس کے بھی 4 ارکان ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سبزی. سبزی کے کتنے ہو گئے؟ سین، بے، زے، یہ، سبزی. اس کے بھی کتنے رکن ہو گئے؟ سوری، ارکان ہو گئے؟ 4 ارکان ہو گئے. اس کے بعد ہے دروازہ. دال، رے، واؤ، الف، زے، ہے، دروازہ. اس کے کتنے ارکان ہو گئے؟ 6 ارکان ہو گئے. تو بچوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہے کہ دی ہوئی تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چند جملوں میں بتائیں. تو بچوں یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، جس میں یہ لکھا ہے، ایک پکچر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کچھ اس کے بارے میں 2 یا 3 جملے لکھ سکتے ہیں. جیسے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے. اب 2 جو بچے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. ایک ٹھہر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے، اور وہ 2 بچیاں جھولا جھول رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، جیسے کہ، اور بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے تیز. 2 بچیاں جھولا جھول رہی ہیں، 2 بچے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، اور ایک بچہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دی ہوئی عبارت 1 منٹ میں درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور پھر دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں. تو بچوں میں پڑھوں گی اور آپ نے مجھے ان سوالوں کے جواب دینے، لیکن اس کے لیے آپ نے غور سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں سب کچھ دیا. دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے کو عقل دی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بچوں میرا سوال ہے کہ ہمارا خالق کون ہے؟ تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 3 نعمتوں کے نام بتائیں. تو بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتیں دی؟ آنکھیں، یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ 3 نعمتیں ہیں اللہ کی: آنکھیں، کان اور زبان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو بچوں آپ لوگ بتائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بچوں ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کہ ہمیں ہمیشہ ہی مطلب ہر مشکل وقت میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم اللہ پاک کا شکر ادا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان کا صحیح طریقے سے استعمال کریں. ٹھیک ہے، جیسے زبان دی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، کان سننے کو دیے ہیں تو ہمیں یہ گانے وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں سننی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو ہم اس طریقے سے بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اس طرح تو ہم منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں یہ دیا وہ دیا، لیکن اگر آپ کو صحیح اس سے شکر کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ ان کا غلط استعمال نہیں کریں. ٹھیک ہے، آنکھیں دی ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کی بھی
حفاظت کرنی چاہیے. کوئی بھی یہ گانے وغیرہ اور موویز وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کی آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب آپ کو آنا ہے نیکسٹ پیج پہ، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا لاسٹ پیج ہے اس ٹاپک کا. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ جو لیسن ہے یہاں پہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کلمہ کے ساتھ محمل لگا کر جملہ مکمل کیجئے. تو بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ وہ ہوتا ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، جن کو ہم بول سکتے بامانی الفاظ. ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی ہوتا. محمل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل بے معنی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم محمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو ہم ایسے ہی کلمے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی جو بامانی لفظ ہوتے ہیں، جن الفاظ کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ پہلی جو ہے اس میں ہے اس وقت بارش ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے. تو بارش کیسے لکھیں گے؟ واو الف رے شین وارش. ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد ہے پہلے روٹی کھا لو. تو ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں؟ پہلے روٹی ووٹی کھا لو. واو ٹے یہ ووٹی. اس کے بعد ہے یہ جھوٹ ڈیش کی کہانی ہے. تو یہ جھوٹ موٹ کی کہانی ہے. تو جھوٹ موٹ کیسے لکھیں گے؟ میم واو ٹھے موٹ. ٹھیک ہے. کوڑا ڈیش گلی میں نہ پھینکو. تو ہم لکھیں گے کوڑا شوڑا گلی میں نہ پھینکو. اس کے بعد ہے کہ سب نے گانا سنا. تو سب نے گانا وانا سنا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو وانا شوڑا جھوٹ موٹ ووٹی وارش یہ سب کیا ہے؟ یہ محمل ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بارش روٹی جھوٹ کوڑا گانا یہ سب کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ جن الفاظ کا کوئی معنی ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتے ہیں، اور جو بغیر معنی کے ہوتے ہیں وہ محمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیے ہوئے جملوں میں سے فعل چن کر کالم میں لکھیں. تو بچوں فعل کا میں نے آپ کو 3-4 بار بتا دی ہے. تو فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا. فعل کا مطلب ہی کام کرنا ہے. جن الفاظ سے کام کرنا ظاہر ہوتا ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل ہوتے ہیں. تو استانی جی ہمیں پڑھاتی ہیں، تو پڑھاتی ہیں فعل ہو گیا. ہم نے آم کھائے. تو کھائے کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. خاکروب صفائی کر رہا ہے. تو صفائی کر رہا ہے کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. لڑکوں نے کرکٹ کھیلی. تو کھیلی کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. بچے ہنس رہے ہیں. تو ہنس رہے کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. تو بچوں یہ ہمیں انہوں نے پکچر دی ہے. ٹھیک ہے. دی ہوئی تصویر میں بلی پریشان نظر آ رہی ہے. پریشانی کی وجہ بتائیں. آپ اسے خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو بچوں یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. اس میں آپ کو بلی پریشان نظر آ رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اب بلی کیوں پریشان ہے؟ وہ شاید اس کو بھوک لگی ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. تو ہم اس کو کھانا دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گی. اس کی جب بھوک ختم ہوگی تو وہ خوش ہو جائے گی. اور یہ اس وجہ سے بھی پریشان ہو سکتی ہے کہ شاید اس سے اس کے بچے دور ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بچے دور ہیں. اگر ہم اس کے بچے کہیں گم ہو گئے یا کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو ہم اس کے بچے اس کو واپس لا کے دیں گے تو تب بھی یہ خوش ہو جائے گی. تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو کہ یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. تو ہمارے آج لیسن کا ٹاپک کیا تھا؟ محنت کرنے والے. ٹھیک ہے. تو جس میں ہمیں کچھ لوگوں کے پیشے کے بارے میں بتایا گیا تھا، جیسے کہ کسان جو کہ ہمارے لیے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور ہمارے لیے اناج پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑھائی جو کہ لکڑی کا کام کرتا ہے، وہ لکڑی سے ہمارے لیے میز کرسیاں کھڑکیاں اور اس طرح کی چیزیں تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیچر استانی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے، انہیں اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے. ڈاکٹر بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خاکروب جو ہماری گلی محلوں کی صفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پائلٹ جو کہ جہاز چلاتا ہے، اور جہاز میں کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دنوں کا جو بہت سے دنوں کا سفر ہوتا ہے وہ ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے. اس کے بعد درزی کیا کام کرتے ہیں؟ ہمیں کپڑے سی کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اچھے اچھے کپڑے بنا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے بچوں الفاظ معنی کیے تھے، جس میں اناج غلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے گندم مکئی باجرہ، یہ اس کو آپ غلہ بھی بول سکتے ہیں اور اناج بھی بول سکتے ہیں. کاریگر کسی ہنر کو اچھی طرح سمجھ کر کام کرنے والا. شوق دلچسپی احترام عزت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے درست صحیح کیے تھے، جس میں پہلا تھا کسان ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. کس کی؟ غذا کی. ویری گڈ. لکڑی کا کام کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ بڑائی. ویری گڈ. پائلٹ چلاتے ہیں ہوائی جہاز. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے تھے، جس میں ہمارا پہلا تھا کہ کسان ہمارے لیے کیا اگاتے ہیں؟ کسان ہمارے لیے اناج سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں. خاکروب کیا کام کرتا ہے؟ محلوں
گلی اور سڑکوں کی صفائی، ٹھیک ہے. اور بڑے ہو کر آپ کون سا پیشہ اختیار کریں گے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کل کلاس میں کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کون سا پیشہ ہے اور وہ کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں یہ میں نے آپ کو کرایا تھا، یہ جیسے لکھا ہے جملہ پودوں کی حفاظت کون کرتا ہے، تو ہمیں پتا ہے کون کرتا ہے، مالی کرتا ہے. تو کپڑے کون دھوتا ہے، دھوبی. اسکول کی حفاظت کون کرتا ہے، چوکی دار. کپڑے کون سیتا ہے، درزی. جوتے مرمت کون کرتا ہے، موچی. اس کے بعد اسم اور فعل کا بتایا، تو اسم کیا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ، چیز اور یا کسی بھی انسان کا نام، جیسے لندن، جیسے راولپنڈی. راولپنڈی کیا ہو گیا، اسم ہو گیا. کتاب کیا ہو گیا، اسم ہو گیا. علی کیا ہو گیا، اسم ہو گیا، ٹھیک ہے. اسم کسی بھی جگہ، کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کا نام ہو سکتا ہے. اور فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے، فعل کا مطلب ہی ہوتا ہے کام کرنا. فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے، کام کرنا. یہ ایسے الفاظ جس سے کام کرنا ظاہر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ روانی سے پڑھنا ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا. اس کے بعد یہ تصویریں دی تھی، اس کے بارے میں نے آپ کو یہ شارٹ سا لکھ کے بتایا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں ابھی، آپ مجھے سننے کے بعد آپ یہ خود لکھیں. تو موچی کیا کرتا ہے، موچی جوتوں کی مرمت کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں لکھنا موچی جوتے مرمت کرتا. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے، یہ صحیح ہے بالکل، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ خود سے بھی لکھنے کی کوشش کریں، جیسے موچی جوتوں کی مرمت کرتا ہے، ٹھیک ہے. ڈرائیور ٹیکسی چلاتا ہے، ٹھیک ہے. فوجی ملک کی حفاظت کرتے ہیں، یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ سپاہی ملک کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مکینک کیا کرتا ہے، گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی کسی بھی پسند کا جو پیشہ ہے وہ گھر میں اپنے اختیار کرنا ہے. آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بھی 5 سینٹنسز آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھا دیے ہوئے لفظوں کو غور سے سنیں اور ان کے ارکان بتائیں. تو بچوں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چڑیا ہے اس میں 4 ارکان ہیں، چے ڑے یہ الف، ٹھیک ہے. چوہا اس میں بھی 4 ہیں، چے واؤ ہے الف. محنت اس میں بھی 4 ہے، میم ہے نون تے محنت. سبزی اس میں بھی 4 ہے، سین بے زے یہ سبزی، ٹھیک ہے. دروازہ اس میں 6 ہیں، دال رے واؤ الف زے ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دی ہوئی پکچر ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ 1 2 یا 3 جملے لکھنے ہیں. جیسے یہ ایک پارک ہے، اس میں بچے کھیل رہے ہیں، 2 بچیاں جھولا جھول رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے، اور اس طرح کا آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ روانی کے ساتھ پڑھ کے اس کے جواب دینے تھے، تو بچوں وہ آپ نے مجھے دے دیے تھے. اب نیکسٹ ہے کلمہ اور محمل. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، بامانی لفظ کو جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور محمل کیا ہوتا ہے، جس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے، محمل ہوتا ہے. جیسے یہ سامنے لکھا ہوا ہے، جیسے بارش، روٹی، جھوٹ، کوڑا، گانا، یہ سب کے کلمہ ہے، کیونکہ ان الفاظوں کے کوئی میننگز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے بارش، ووٹی، موٹ، چھوڑا، وانا، یہ سب کیا ہے، یہ محمل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فعل ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد یہ دی ہوئی پکچر ہے، یہ آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ بلی کیوں پریشان ہے. یہ بھوک کی وجہ سے بھی پریشان ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے بچے سے دور ہیں یہ اس وجہ سے بھی پریشان ہو سکتی ہے. اگر اس کے بچے سے دور ہیں تو آپ اس کو بچے واپس لا کر دے کے یا اس کے بچوں سے ملا کر آپ اس کو خوش کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو بھوک لگی ہے تو آپ اس کو کھانا دے کر خوش کر سکتے ہیں. یا تو اگر اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے چھوٹا سا پیارا سا لکڑی کا گھر بنا کر اس کو خوش کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے. تو بچوں آج کا ہمارا یہ سبق یہاں پہ اینڈ ہوا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو میں اب آپ سے کل پوچھوں گی کہ ہم نے آج کیا پڑھا تھا. تو بچوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محنت کرنے والے، ٹھیک ہے. اس کے ہم مشکل الفاظ لکھنا سیکھیں گے. تو پہلا ورڈ تھا صبح، ٹھیک ہے. سوت بے ہے، سوت کے اوپر پیش ہے. اگلا لفظ ہے کاریگر، یہ گاف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، کاریگر. اس کے بعد ہے سفید، سفید کے اوپر سین کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورڈ ہے ہاکروب، ہاکروب، ٹھیک ہے. ہاکروب صفائی والے کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہے محلے، محلے، میم اور یہ ہے پہ بھی زبر ہے، ٹھیک ہے. میں نے چھوٹا سا زبر ڈالا ہے اور لام کے اوپر شد ہے، محلے. تو بچوں یہ تھے محنت کرنے والے
اس ٹاپک کے مشکل الفاظ.